الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ کلام مقدس کو ہم نے لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے۔ لوح محفوظ ایک ایسی تختی جس میں اللہ رب العزت نے تحریر کیا ہے کہ کون کب مرے گا، کون کب پیدا ہوگا، کسے کتنا رزق دیا جائے گا، کس کی موت کس مقام پر ہوگی، کون کس مقام پر دفن ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کتاب میں کائنات کی تمام تقدیروں کو درج فرمایا ہے، اور اس کتاب میں اللہ رب العزت نے یہ درج فرمایا ہے کہ کس کو کتنی عزت سے نوازے گا، کون ذلت کی موت مرے گا، کون عزت اور شوکت کے ساتھ مرے گا، کون شہادت کی موت مرے گا اور کون ہلاکت کی موت مرے گا۔ تو سامعین، سوال یہ ہے کہ کیا ہم جانتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ کو اللہ رب العزت نے کب خلق کیا؟ لوح محفوظ کو اللہ رب العزت نے کس چیز سے خلق کیا؟ اور لوح محفوظ پر اللہ رب العزت نے جو انسان کی تقدیریں درج کی ہوئی ہیں، کیا یہ قابل تبدیل ہیں یا قابل تبدیل نہیں ہیں؟ تو اس مختصر گفتگو میں ہم ان چند سوالوں کے متعلق، لوح محفوظ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ پوری گفتگو کو سنیں گے تاکہ اس کے تمام سوالات کے جوابات سے آپ مطمئن ہوں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ تو آئیں چلتے ہیں اصل مطالب کی طرف۔ روایات میں ملتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی خلقت سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو خلق فرمایا۔ جب اللہ رب العزت لوح محفوظ کو خلق فرما چکا تو اللہ رب العزت نے قلم کو خلق فرمایا۔ قلم کی خلقت کے بعد اللہ رب العزت نے قلم سے ارشاد فرمایا کہ اے قلم لکھ۔ تو قلم کہتی ہے کہ رب العالمین میں کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی کہ اے قلم، پوری کائنات کے اس زمانے سے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام معاملات کو، تمام امور کو لوح محفوظ میں درج کر دے۔ تو قلم نے اللہ رب العزت کی پیروی اور فرما برداری کرتے ہوئے تمام امور کو، جو جناب آدم سے لے کر پاک پیغمبر تک اور پاک پیغمبر سے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام امور کو قلم نے درج کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس تحریر کے میں یہ معین کر دیا کہ کون کس وقت پیدا ہوگا، کسے کتنی عزت دی جائے گی، کسے کتنی ذلت دی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس لوح محفوظ کو سفید قسم کے موتیوں سے خلق فرمایا ہے، اور اس کی جو لکھائی ہے اللہ رب العزت نے وہ نور سے لکھائی کی ہوئی ہے، اور اسے نور کے قلم سے لکھا جاتا ہے، اور اس کی جو روشنائی ہے، جو سیاہی ہے، وہ بھی نورانی ہے۔ اس وجہ سے جو بھی تقدیریں اس پر لکھی ہوتی ہیں وہ نورانی شکل کی ہوتی ہیں۔ اور اس کے جو صفحات ہیں اللہ رب العزت نے ان صفحات کو سرخ یاقوت سے خلق فرمایا ہے۔ تو اس لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے روایات کے مطابق ہر روز 360 مرتبہ اللہ رب العزت اس لوح محفوظ پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور اس لوح محفوظ کو اللہ رب العزت نے ایسے ہی اپنے عرش پہ نہیں رکھ دیا، بلکہ اس لوح محفوظ کے متعلق ملتا ہے کہ اس کی لمبائی کا عالم یہ ہے کہ اس کی لمبائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور اس کی چوڑائی کے متعلق ملتا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنا فاصلہ ہے اللہ رب العزت نے اس لوح محفوظ کو اتنا ہی بڑا اور اتنا ہی طویل خلق فرمایا ہے۔ تو اس لوح محفوظ پر اللہ رب العزت نے جو فرشتہ مامور کیا ہے اس فرشتے کا نام ہے اسرافیل، اور اس لوح محفوظ کو اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے۔ جب بھی اللہ رب العزت کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو لوح محفوظ پر وہ کام درج ہو جاتا ہے، اور یہی لوح محفوظ جناب اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی اطہر سے ٹکراتی ہے۔ تو جناب اسرافیل اس لوح محفوظ کی طرف نظر کرتے ہیں، تو اگر وہ پیغام جو اللہ نے اس پہ درج کیا ہے اگر اہل آسمان کے لیے ہو تو یہ پیغام
حضرت اسرافیل حضرت میکائیل کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ پیغام اہل زمین کے لیے ہو تو حضرت اسرافیل اس پیغام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، اور اس لوح محفوظ کے متعلق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام امور جو اس میں درج کیے ہیں ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو آئیں چلتے ہیں اس سوال کی طرف کہ آیا کوئی ایسا کام ہے، کوئی ایسی تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر اللہ نے درج فرمائی ہو اور وہ تبدیل ہو سکتی ہو؟ تو روایات کے مطابق اللہ رب العزت نے جو انسان کی تقدیر درج فرمائی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ تقدیر کی ایک قسم ایسی ہے کہ جو عام لوگوں کی دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تقدیر کی دوسری قسم ایسی ہے جو انبیاء و مرسلین کی دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو تقدیر کی تیسری قسم ہے وہ کسی کی دعا سے تبدیل نہیں ہوتی، اور انبیاء و مرسلین بھی اگر دعا مانگنا چاہیں تو اللہ رب العزت انہیں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے جو مانگنا ہے مانگیں، لیکن اس شخص کی تقدیر کے متعلق مجھ سے سوال نہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لوح محفوظ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے روایات کے مطابق کہ میدان حشر میں لوح محفوظ کو بلایا جائے گا، اور لوح محفوظ سے اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ اے لوح محفوظ، کیا تو نے میرا پیغام اسرافیل فرشتے تک پہنچایا تھا؟ تو حضرت اسرافیل کی طرف سے لوح محفوظ کہے گی کہ رب العزت اپنے ملک مقرب اسرافیل کو بلائیے۔ جب حضرت اسرافیل آئیں گے تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ اے اسرافیل، کیا لوح محفوظ نے تجھ تک میرے سارے پیغامات پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل کانپتے ہوئے کہیں گے کہ رب العزت تیرے سارے پیغامات، تیرے سارے احکامات جو تو نے لوح محفوظ پہ درج فرمائے تھے، وہ لوح محفوظ نے مجھے من و عن تمام احکامات بتا دیے تھے، اور جس کے ذمے رب العزت تو نے یہ احکام بتائے تھے میں نے بھی جبرائیل کے بھی سپرد کر دیے تھے اور اسرافیل کے بھی سپرد کر دیے تھے۔ اور اسی لوح محفوظ میں بھی جس انسان نے جنت میں جانا ہے تو اللہ رب العزت نے درج فرما دیا ہے، اور جس انسان نے جہنم میں جانا ہے تو اس جہنمی کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے اس لوح محفوظ میں درج فرما دیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس لوح محفوظ میں ہمارا نام جنتیوں میں درج فرمایا ہو اور جہنمیوں کی لسٹ سے ہمیں محفوظ فرمایا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔